بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ایک بیماری ہوتی ہے مقعد کی سوزش، مقعد کی سوجن اور مقعد کی خارش، یعنی پخانے والی جگہ پہ سوج ہو جانا اور خارش ہو جانا۔ یہ مقعد کے مقام پہ سوجن اور خارش، اور بعض اوقات ہیں مقعد کا بیرونی چمڑا جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور مقعد کے مقام پہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، نہ دن کو سکون نہ رات کو آرام، اور اس کی وجوہات بے شمار ہیں۔ ان وجوہات میں سے بواسیر کا ہونا، اور بواسیر خونی ہو یا بادی، بعض لوگوں کو انتڑی کے اندر جو ہے وہ کیڑے ہوتے ہیں، یعنی پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں ان میں کیڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی مقعد میں خارش ہوتی ہے۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی وہاں خارش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی نوکدار چیز لگ گئی اور اس کے لگنے کی وجہ سے، چبھنے کی وجہ سے ورم ہو جاتا ہے۔ مرد نواسیر یا بواسیر اکثر مقعد پھٹنے کا عارضہ ہو جاتا ہے، یعنی بواسیر کی وجہ سے، وہ بواسیر خونی ہو یا بادی۔ اور اس کا علاج یہ ہے، اس میں کوشش یہی کریں کہ تیز دوائیوں کا کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ جو لوگ ہمیں خشک ادویات کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ تو قبض کو دور کرنے کے لیے بے ضرر چیز ہے کسٹر آئل کا استعمال۔ کسٹر آئل 1-2 چمچ لے لیں، اور اگر کسی کو ورم زیادہ ہے، وہاں سوج زیادہ ہے، بعض لوگوں کو بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ بورک ایسڈ آدھا گرام لے لیں، اور 3-4 تولہ پانی لے لیں، اور اس پانی کو گرم کر کے اس میں بورک ایسڈ ڈال لیں، اور صاف ستھری روئی، یہ جو ڈاکٹروں کی دکانوں پہ، میڈیکل کی دکان پہ روئی ملتی ہے، وہ صاف اور شفاف ہوتی ہے، تو وہ پانی کے اندر ڈبو کے سوجن یا ورم پہ ٹکور کریں، بار بار لگائیں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز سوج اور ورم جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اور یونانی میں اس کا بڑا اچھا علاج ہے۔ اگر قبض ہو تو گل قند آدھی چھٹانک سے لے کے 1 چھٹانک تک، یہ انتہا درجے کی بے ضرر چیز ہے۔ اس میں گلاب کے پھول ہوتے ہیں، چینی ہوتی ہے، بس اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ گل قند جو وہ بہت زبردست ہے، اور خصوصاً بوڑھے حضرات اور بوڑھی عورتیں، انہیں تو صرف گل قند کا استعمال ہی کرنا چاہیے، یہ آدھی چھٹانک سے 1 چھٹانک تک۔ اور اگر یہ پسند نہیں ہے یا ملتا نہیں ہے تو کسٹر آئل جو ہے وہ 2-3 تولے، 1 بڑے چمچ سے 2 چمچ تک ہے، یہ کسٹر آئل روغن بید انجیر کے نام سے جو اطباء کی دکانوں پہ بھی ملتا ہے، تو آپ اسے استعمال کر لیں۔ اور اگر بیرونی طور پہ ورم زیادہ ہے، سوجن زیادہ ہے، تو روغن گل، یہ ہر پنساری، ہر میڈیکل کی دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ روغن گل 2 تولہ، اور موم دیسی والا یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ سفیدہ کاشغری
یہ پنساری سے مل جاتا ہے سویدا کاشگری۔ یہ 6 ماشا۔ اول آپ روغن گل کو گرم کرو، اس میں موم ڈال لو، اور اس کے سب کے بعد جب وہ سویدا کاشگری ڈال کے تو اسے جو اچھی طرح گھوٹیں، اور بعد میں جو ہے موم ڈالنے کے بعد سویدا کاشگری ڈالنے کے بعد ملا کر اچھی طرح ہلا کے رکھ لیں۔ یہ مرہم آپ کے پاس بن گئی ہے، تو وہ مرہم جو ہے وہ مقام مرض پہ یعنی مقد پہ جو آپ لگائیں، مقد کی سوجن ہے یا خارش ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تلوں کے تیل میں 6 ماشا کافور یعنی تلوں کا تیل جو ہے وہ 2 تولہ ہو، اور کافور جو ہے وہ 1 ماشا، ان دونوں کو آپس میں ملا کے تھوڑا سا گرم کر کے رکھ لیں، سوج کی جگہ پہ، ورم کی جگہ پہ۔ جن لوگوں کو سوج ہے، ورم ہے اور مقد میں درد ہو رہا ہے، آپ وہ یہ چیز کر لیا کریں، لگانے والی چیزیں لگا لیں، کھانے والی چیزیں کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز مقد پخانے والی جگہ پہ جو سوج ہوتی ہے، جو ورم ہوتا ہے، اور جو اس کا پھٹنا ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے بھی ہو، وہ ساری کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سمجھ آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔